ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. والصلاة والسلام على صاحب الدین والسلام والحل والحرام ورکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولن اللہ ولا اعدائهم اجمعین ومنکر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولایتهم وتشريعهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجهك للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. صلوات محمد. اولا وضع سے گزارش کی جاتی ہے کہ مرتبہ سورہ لمب اور مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور علی جہاں کربلائی ابن علی حسن صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران و پرساداران خانواد اسم و طہارت، سوگواران سرکار سید الشہداء واسع باوفا، ایک عزادار، ایک محب مولا، ایک عاشق مولا، ایک ظاہر امام حسین کے مجلس چہلم کا اہتمام دیار قصورہ میں کیا گیا ہے. زیادہ طویل عریض کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ گزارشات آپ کے شاداب حافظوں تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات کی خدمت اقدس میں قرآن مجید کی جس مشہور و معروف سورہ روم کی آیت نمبر 30 کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجهك للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اب وقت نہیں کہ میں لفظی ترجمہ آپ تک پہنچاؤں، مفہومی ترجمہ آپ تک پہنچاؤں گا. ایک مفہوم انشاءاللہ آپ کے حوالے کر کے میں عبادت کا طلبگار ہو جاؤں گا. میں سمجھتا ہوں جتنے آپ بیٹھے ہیں سرکار صاحب مجلس سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور تھوڑا سا آپ لوگ منتشر اور تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں. اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے اور تھوڑا تھوڑا چہرے کے امپریشن کو سلوات کے ذریعے بدل لے تو اچھا لگے گا. سلوات بھیج دیں محمد. دیکھیے میں سمجھتا ہوں ابھی تو صرف گھڑی میں 12 بجے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کا فیض ہے
کہ ہمارے کبھی چہروں پہ 12 نہیں بجتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے دلوں میں تو 12 بجتے ہیں، چہرے پہ 12 نہیں بجتے ہیں۔ اس اللہ محمد ہمارے دلوں میں 12 بجتے ہیں، بجتے نہیں ہیں ہمارے چہروں پر۔ تو بہرحال ہم سب الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اور ماننے والے، بہت جلدی ایک مرحلہ آپ تک پہنچاؤں گا اور یہ بات کا طلبگار ہو جاؤں گا، کیونکہ مجھے ابھی یہاں سے اتر کے خاص طور میں جا کے تقریر بھی کرنا بہت جلدی۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب، ہم نے جو دین آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے، اس دین کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ یہ دین عین فطرت ہے۔ فطرت یعنی ہیبٹ یعنی ہماری عادت یعنی ہماری ڈیلی ایکٹیویٹیز۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے حبیب، جو دین آپ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اس دین کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے، اللہ نے انسان کو کسی بھی ایسے فعل کا حکم نہیں دیا جو اس کی کیپیسٹی سے باہر ہو، جو اس کے کنٹرول سے باہر ہو، جو اس کے پاور سے باہر ہو۔ اللہ نے اسی فعل کا حکم دیا جو تم کر پاؤ۔ مثلا اللہ نے آپ سے کہا نماز پڑھو، فعل امر ہے، واجب ہے۔ اللہ نے آپ سے یہ تو کہا کہ نماز پڑھو، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ واجب ہے نماز میں سورہ بقرہ بھی پڑھو۔ دیکھیں مجھے لگنا چاہیے پیچھے تک بھی میری آواز آ رہی ہے، بھائی آپ بھی شریک مجلس ہے۔ آسان دین آسانی کا نام ہے، پریشانی کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے آپ سے یہ تو کہا نماز پڑھو، مگر یہ نہیں کہا کہ واجب ہے نماز میں سورہ بقرہ پڑھو اور ایک پیر اٹھا کے پڑھو۔ اللہ نے کہا نہیں، کسی بھی طرح ہو میرے نام کا ایک سجدہ کر لو۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے بیٹھ کر کر لو، بیٹھ کر نہیں کر سکتے لیٹ کر کر لو، لیٹ کر نہیں کر سکتے اشاروں میں کر لو۔ سرکار یاد رکھیے گا، اللہ آپ سے اپنی عبادتیں کرا کر اپنے آپ کو طاقتور منوانا نہیں چاہتا، بلکہ تمہارے مزاج کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے۔ محمد اللہ آپ سے اپنی عبادتیں کرا کر اپنے آپ کو طاقتور بنانا نہیں چاہتا، بلکہ تمہارے مزاج کو فرما بردار۔ دیکھیے یہ 2 سے 3 منٹ فلسفے کی گفتگو ہے، اگر 3 منٹ آپ میرے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یادگار مجلس آپ کے حوالے ہو جائے گی۔ مجھے صرف 3 سے 4 منٹ آپ کے مولانا قاسم صاحب، مجھے آپ سب کے چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ یہ دین عین فطرت ہے۔ فطرت، انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان ہمیشہ بلندی کو پسند کرتا ہے، تنزلی کو پسند نہیں کرتا۔ جب انسان، دیکھیں فلسفہ ہے، جب انسان بلندی پہ پہنچ جاتا ہے تو گویا انسان اپنے جوہر تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ جوہر کیا ہے؟ اب دیکھیں اگر کسپورا میں بھی مجھے جوہر سمجھانا پڑا تو میں اس مجمع کی توہین سمجھتا ہوں۔ غالباً 8-9 سال ہو گئے آپ کے دیان میں بنی سے پڑھتے پڑھتے، اب کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے اتنے قریب ہونے کا۔ جوہر کیا ہے؟ جوہر سنیے، جوہر یہ ہے جب کبھی بھی کوئی کسان، سنیے گا، جب کبھی بھی کوئی کسان بیج کو بوتا ہے تو کسان کی نگاہ بیج پر نہیں ہوتی بلکہ آنے والے پھل پر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تھکے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ جب کبھی بھی کوئی کسان بیج کو بوتا ہے تو کسان کی نگاہ بیج پر نہیں ہوتی، آنے والے پھل پر ہوتی ہے۔ اور ڈائریکٹ پھل نہیں آتا، پھل سے پہلے پھول آتا ہے، مول آتا ہے، جو پھل تو نہیں ہے مگر آ کے بتاتا ہے میں آ گیا تو پھل بھی آئے گا۔ بھائی بہت مرحلہ، ایک اہم مرحلہ اب تک پہنچا رہا ہوں، جو آ کے بتاتا ہے میں آ گیا تو پھل بھی آئے گا۔ بھائی آپ کے آم تو نکلتے ہوں گے نا، آم تو ہوتے نہیں ہوتے، ڈائریکٹ آم تو آتا نہیں ہے، آم سے پہلے آتا ہے مول، آم سے پہلے آتا ہے پھول، جو پھل تو نہیں ہے۔ اس پھول کو کہا جاتا مظہر پھل۔ بھائی بہت اہم مرحلہ ہے، اس پھول کو کہا جاتا ہے مظہر پھل، یعنی یہ پھول آ کے بتاتا ہے میں آ گیا تو پھل بھی آئے گا۔ اس لیے میرے مولا نے جناب کمیل سے کہا تھا اے کمیل میں خدا نہیں مظہر خدا ہوں۔ اے کمیل میں خدا نہیں میں مظہر خدا ہوں، اگر میں ہوں تو سمجھ جاؤ اللہ بھی ہوگا، میں ہوں تو سمجھ جاؤ۔ دیکھیں بس 3 منٹ مانگے میں نے، میں ہوں تو اللہ بھی ہوگا۔ اے کمیل یاد رکھنا میں خدا نہیں، بولے میں مظہر خدا ہوں، بات ختم، اگلی نہیں بات۔
پہلی آیت میں نے کیا پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ ساتھ دیں گے تو یادگار مجلس ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی آپ نے سوچا اللہ نے پورے قرآن میں زیادہ سے زیادہ 26 نبیوں کے نام بیان کیے؟ کتنے؟ 26 نبیوں کے نام. لیکن جب خود کے نام کی باری آئی اپنے ملتے جلتے 2 نام رکھ لیے. رحمان بھی رکھ لیا, رحیم بھی رکھ لیا. میں کہوں گا پروردگار اپنے کسی ایک نام کو کم کر لیتا, کسی ایک نئے نبی کے نام کو آگے بڑھا دیتا تاکہ ایک نیا نام ہمیں بھی مل جاتا. اللہ کہے گا عجب نہیں, ہوش کے ناخن خریدو, یہ رحمان و رحیم تمہیں لگ رہا ہے ایک ہے, یہ دیکھنے میں ایک ہے, معنی الگ الگ ہے. کہیں یہ مجلس پڑھتا ہوں سرکار, اب اتنا بھروسہ ہے تو اس دیار کسورا میں اس مرحلے کو میں نے چھڑا ہے. یہ 2 نام دیکھنے میں ایک ہے لیکن معنی الگ الگ ہے. اب مجلس کا آغاز اور سر اٹھائیے گا. اللہ رحمان بھی ہے, اللہ رحیم بھی ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ رحمان فی الدنیا ہے, رحیم فی الآخرہ ہے. لیکن مجھے لگے پیچھے تک کوئی شبر ہوئی, مجھے لگے آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے. اللہ رحمان فی الدنیا ہے, رحیم فی الآخرہ ہے. رحمان فی الدنیا سے مراد کیا ہے؟ رحمان فی الدنیا سے مراد یہ ہے مانو تب بھی دے گا, نہ مانو تب بھی دے گا, سجدہ کرو تب بھی دے گا, نہ کرو تب بھی دے گا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تب بھی دے گا, نہ اٹھاؤ تب بھی دے گا, سجدہ کرو گے تب بھی دے گا, نہ کرو گے تب بھی دے گا, رکوع کرو گے تب بھی دے گا, نہ کرو گے تب بھی دے گا. وہ رحمان فی الدنیا ہے. اگر آدم کو دے گا تو ابلیس کو بھی دے گا. ارے بھائی بڑی محنت کر رہا ہوں سرکار میں بہت محنت کر رہا ہوں. دیکھیے آپ کے یہ باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ آپ تھوڑے سے تھکے تھوڑا آماد ہو رہا, تھوڑی دیر کی بات ہے, زیادہ دیر نہیں پڑھنا مجھے سن لیں. بھائی پیچھے والے بھائی پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ یار, بالکل آماد رہنا ہے. وہ رحمان فی دنیا ہے. رحمان فی دنیا سے مراد کیا ہے؟ اگر آدم کو دے گا تو ابلیس کو بھی دے گا, قابیل کو دے گا تو حابیل کو بھی دے گا, نمرود کو دے گا تو ابراہیم کو بھی دے گا, موسیٰ کو دے گا تو فرعون کو بھی دے گا, ہود کو دے گا تو شداد کو بھی دے گا. کیا آپ نے نہیں دیکھا جب بارش نازل ہوتی ہے تو بارش دیکھ کر نازل نہیں ہوتی کہ ہندو کا گھر کون سا ہے؟ میں کہاں سے لفظ لاؤں میرے بھائی؟ بھیا تھوڑا سا مائک آواز کھینچ رہا ہے, اس کی ہلکی سی والیوم کو آپ بڑھا دیں. مائک ایسا ہو رہا ہے جیسے ہندا جگر کھا رہا. یہ سلوار بھیج دے محمد وآل محمد کا, پورا کلیجہ اندر جا رہا ہے. اے بھیا سلوات کہا ہی نہیں پڑھ لو, خیریت تو ہے اور سلام مل کے محمد وآل محمد پر. بھائی بات آپ تک پہنچ گئی, مانو تب بھی دے گا, نہ مانو تب بھی دے گا. علامہ کاظمی قزوینی نے اپنی کتاب میں لکھا, اپنی شہادت سے 2 مہینہ 10 دن قبل مولا رات کے اندھیرے میں نکلے روٹیاں بانٹنے کے لیے, پشت پر اناج کی بوری کو لادا, تھیلا لیا, تھیلیے میں روٹیوں کو رکھا. رات کے اندھیرے میں میرا مولا نکلا روٹیاں بانٹنے کے لیے. ابھی مولا چند قدم ہی چلے تھے کہ مولا کے کانوں میں, یا لفظ بدل کے کہوں اذن اللہ میں, اللہ کے کانوں میں, ارے میں بڑے احتیاط سے بولوں, اللہ کے کانوں میں, علی عین اللہ ہے, زبان لسان اللہ ہے, کان اذن اللہ ہے, اللہ والے کانوں میں کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی. اب جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ جناب کمیل چھپے چھپے, دبے دبے, آہستہ آہستہ علی کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. جاگنا. میرے مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کہا کمیل کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا مولا دل یہ ہے آج شب آپ کے ساتھ چلوں. مولا نے کہا کمیل نہ جاؤ تو بہتر ہے. مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا. ارے بہت بڑے جملے پڑھ رہا ہوں قسم خدا کی میں. نہ جاؤ تو بہتر ہے. حسن بھائی کہا کیوں مولا؟ کہا تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت
نہیں کہہ سکتا. قدموں میں بیٹھ گئے, مولا کے قدموں کو جکڑ لیا. آپ میں سے 10-20 لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا کب مجلس ختم ہو, یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جائیں. بھائی 16 سال ہو گئے مجلسیں پڑھتے پڑھتے, ہم تو چہرے پڑھنے والے خطیب ہیں میرے بھائی. ایک زمانہ دے دیا قصورہ کی زمین پر سرکار ہم نے, مجھے خود یاد نہیں کتنی مجلس سے میں نے یہاں پڑھ دی. میں تو چہروں سے واقف کرتا ہوں نا, بڑے اعتماد کے ساتھ جملے صرف کر رہا ہوں. دیکھیے اگر آپ کو کہیں اور بھی جانا ہے تو وہاں بھی مجھے ہی سننا پڑے گا. صلاح بھیج دے محمد وعلی محمد. تو بھائی بالکل آماد رہیے گا. مولا نے کیا کہا کہ نہ جاؤ تو بہتر ہے. کیوں کہ تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت. قدموں کو پکڑ کے کہا. اور جو یہاں پڑھ رہا ہوں قسم خدا کی میں ہر جگہ نہیں پڑھتا, اور جو پڑھ رہا ہوں وہ یہاں کے علاوہ کہیں سننے کو بھی نہیں ملے گا. قدموں کو پکڑ کے کہتے ہیں نہیں مولا لے چلیں. جب اسرار زیادہ بڑھا تو مولا نے کہا کمیل چلو, مگر ایک شرط ہے, نہ روکو گے نہ ٹوکو گے نہ بولو گے. نہ روکو گے نہ ٹوکو گے. جی جی مولا, جی جی مولا, جی جی. چلو چلتے چلتے ایک دروازہ ایسا آیا. اب یہاں سے اندازہ لگاؤں گا یہ مجمع مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. ایک دروازہ ایسا آیا, مولا نے کچھ روٹیوں کو رکھا. جیسے ہی روٹیوں کو رکھا پیچھے سے کمیل کی آواز آئی, مولا یہ آپ کو سلام نہیں کرتا. اوہو مولا یہ آپ کو سلام نہیں کرتا. مولا نے کہا کمیل میں نے تم سے کہا تھا نا تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا. چلو واپس جاؤ, چلو واپس جاؤ. نہیں نہیں مولا آپ نہیں بولیں گے. کہ آپ بولے تو واپس کر دوں گا. جی جی مولا. روٹیاں رکھتے 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 ایک دروازہ پھر ایسا آیا, مولا نے کچھ گلہ رکھا, کچھ روٹیاں رکھی. پھر پیچھے سے کمیل کی آواز آئی, مولا یہ تو ان کے ممبروں کے نیچے بیٹھتا ہے, یہ آپ کو ممبروں سے برا کہتے ہیں. قسم خدا کی وہ جملہ آنے والا ہے, اگر روک سکتے ہو تو روک کے دکھانا اپنے آپ کو. جو جملہ میں صرف کرنے جا رہا ہوں یہ جملہ نہیں ہے, یہ سکہ رائج الوقت ہے جو قصبرہ کی زمین پہ چلے نہ چلے پوری دنیا میں چلتا ہے. میں تو پڑھ کے نکل جاؤں گا, جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں, جو نہیں سمجھے گا اسے سمجھنے کی دعائیں ہیں. کہ مولا یہ تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے جو ممبروں سے آپ کو برا کہتی ہے. مولا نے کہا کمیل میں نے تم سے کہا تھا نا تمہارا ظرف میری سخاوت کو برداشت نہیں کر سکتا. جاؤ واپس جاؤ, مولا آخری بار معاف کر دے. مولا اب نہیں بولیں گے. یا شیر علی بھائی ایک جملہ میرا کہنے کا دل چاہتا ہے, بھائی کمیلی تو ہے سلمان تھوڑی نہ ہے. کاش کہ یہ مجمع جاگ رہا ہوتا. بھائی کمیلی تو ہے سلمان تھوڑی نہ ہے. کہا چلو چلتے چلتے ایک دروازہ پھر آیا, جاگنا. پھر ایک دروازہ ایسا آیا, مولا نے چند روٹیوں کو رکھا, اناج رکھا. کمیل نے آگے بڑھ کے کہا مولا اب برداشت نہیں ہوتا. بھائی جاؤ آنکھیں کھولو. اگر کسی کا پڑوسی سو رہا ہو نا تو اپنے پڑوسی کا شانہ ہلائے اور اسماء افہام کی منزل میں لے آئے. اب میں جملہ سب کرنے والا ہوں, سروں کو اٹھائیے گا آخری وقت تک. کیا کہا مولا اس کے دروازے پر رکھ دیا. اس کو تو اچھے سے جانتا ہوں, یہ آپ کو اعلانیہ برا کہتا ہے. مولا نے کہا کمیل بس بہت ہو گیا, جاؤ واپس جاؤ, جاؤ واپس جاؤ, جاؤ واپس جاؤ. سروں کو اٹھاؤ. کمیل واپس جانے لگے. جاتے جاتے کمیل کو علی نے روکا, اور روکنے کے بعد ایک فکرہ کہا کمیل میں نے تمہیں بتایا تھا میں خدا نہیں مظہر خدا ہوں. اللہ جانے کہاں رہ گیا یہ مجمع. میں نے تمہیں بتایا تھا میں خدا نہیں میں مظہر خدا ہوں. اگر اللہ نے شیطان کو, فرعون کو, شداد کو, نمرود کو دینا بند کر دیا ہوتا تو میں بھی ان کو روٹیاں نہ دیتا. میں بھی ان کو صلوات بھیج محمد وعلی محمد پر. عظمت آل محمد پہ باوجہ بلند سلوات. اے بھیا
اس کا منہ یہاں کو کر دے یار، یہ ہوا اس میں جا رہی ہے اور یہ آواز کو کھینچ رہا ہے. یہ سلوات حضرت محمد والے محمد. بہت گرمی ہو رہی ہے بھائی، سن لے 20-25 منٹ اور سن لے سرکار، لیکن سلوات اچھی سی پڑھے محمد والے محمد پر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نعرہ لگانے والے سدا ساد رہیں گے، صدقے میں پنجتن کے وہ آباد رہیں گے. جس کے بھی دل میں بغض علی ہے، اے علی سے برباد ہے، برباد ہے، برباد رہیں گے. نعرہ حیدری. محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ باوازہ بلند صلوات. اگر اللہ نے وہاں دینا بند کر دیا ہوتا، بھائی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، وہ کامن بات ہے، ٹھیک ہے انف، تو میں بھی ان کو روٹیاں، اگر آپ آمادہ ہیں وہ مرحلہ آنے والا کی نسلوں میں جائے گا. نوید آبی یاد آئے نہ آئے، یہ فکرہ تمہیں زندگی بھر یاد رہ جائے گا. یہ تھا علی کا ظاہر. ظاہر کیا ہے؟ ظاہر یہ ہے علی نے ڈور ٹو ڈور، دروازے دروازے جا کر رزق بانٹا. یہ ہے ظاہر. اب سنانے جا رہا ہوں قصبرہ کی زمین پر اختیار ولایت. علی کا اختیار کیا ہے؟ علی ایک پہاڑی پہ تھے، پہاڑی پر کھڑے کھڑے مولا نے اپنی انگلی سے ایک ایسے اشارہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے اشارہ کیا؟ او بھائی پلیز مجھے دیکھو یار، دیکھو ہماری عبادات میں ادھر ادھر دیکھنا سخت منع ہے، اور ویسے بھی اس وقت تو قبلہ میں ہوں نا، ہمارے قبلے سے منہ پھیر کے عبادت نہیں ہوتی ہے. مجھے دیکھتے رہیے. مولا نے پہاڑی پہ کھڑے کھڑے ایک ایسے اشارہ کیا، اور جب ایک یہودی نے دیکھا تو یہودی نے سوال کیا، اے فرزند ابو طالب یہ کیسا اشارہ تھا، کیا کیا؟ مولا نے فرمایا مجھ علی نے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کر دیا. یا جو کھاتا ہے وہ تو بولے میرے بھائی. کیا کیا؟ کیا کیا؟ بولے 18,000. تاریخ یہ کہتی ہے اگلے دن پھر وہ یہودی آیا، اس نے کہا یا علی آج بھی رزق تقسیم کر دیا. مولا نے کہا یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی، جس چوٹی کو ڈبی میں چھپا کر لایا ہے اگر گھر پہ ہی کھول کر دیکھ لیتا. ارے بہت تھکے بیٹھے قسم خدا کیا. اچھا کیا کیا مولا نے؟ کیا کیا مولا نے؟ بیٹھے بیٹھے منبر سے کیسے اشارہ کیا ایسے. ہاں علامہ قاضی قزوی راکی نے منبر لکھا ہے، ہمارے استاد محترم علامہ ڈاکٹر حسن اختر صاحب نے اس کو پہاڑی کے حوالے سے پڑھا ہے. 2 روایتیں ہیں، نتیجہ ایک ہے. نتیجے تک پہنچیے گا. منبر سے یا پہاڑی سے ایسے اشارہ کیا. کیا کیا مولا کا؟ مجھ علی نے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کر دیا، چاہے زمین کی گہرائی میں رہنے والا کیڑا ہو. کوئی شک؟ جسے شک ہے وہ خاموش رہے. چاہے آسمان کی بلندی پہ پرواز کرنے والا پرندہ ہو، کیونکہ علی عالم کا امام نہیں ہے، عالمین کا امام ہے. کیا کیا مولا نے؟ کچھ نہیں کیا. منبر پر یا پہاڑی پر ایسے اشارہ کیا. کیا کیا؟ کہ مجھ علی نے، اب نیند حرام ہونے والی ہے، مجھ علی نے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کر دیا. یہ عزاداری اعظم گڑھ کا جو کیمرہ لگا ہے نا، یہ کیمرہ میرے لیے نہیں لگا ہے، کیونکہ یہ کیمرہ تو جانتا ہے کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. یہ لگا ہے تمہارے لیے کہ آج کسپورا سنتا کیسے ہے. اب سروں کو اٹھائیے گا، ایک ایک جملہ تمہاری امانت ہے. بھیا بات مکمل ہو جائے تو کیمرہ گھما لینا کتنے لوگوں تک بات پہنچی. چاہے زمین کی گہرائی میں رہنے والا کیڑا ہو، چاہے آسمان کی بلندی پہ پرواز کرنے والا پرندہ ہو. کیا کیا علی نے؟ بولو. یہ تھوڑا اونچا سنتا ہوں میں. یافتہ بھائی کیا کیا مولا نے؟ ایسے اشارہ کیا اور 18,000 عالمین میں رزق تقسیم ہو گیا.
नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। ये कोई मजाक है, ये हकीकत, ये कोई नोबेल का अफसाना तो है नहीं, ये कोई स्टोरी तो है नहीं कि मौला ऐसे इशारा कर दे और 18,000 आलमी में से तकसीम हो जाए। हो सकता है ऐसा? ना ना, जब तक एक एक जबान मिलके नहीं बोलेगा, एक लफ्ज आगे नहीं बढ़ाऊंगा, चाहे आधा घंटा मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सरकार में मेहनत कर रहा हूं। और देखिए, वैसे भी इमाम ने फरमाया है कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे देनी चाहिए। और अली वाले किसी का हक नहीं मारते। मुझे ये बताए कसपुरा का मौजूदा मजमा, क्या ऐसा हो सकता है कि अली इशारा करे और इससे तकसीम हो जाए? अच्छा, पीछे वालों का क्या नजरिया है? हो सकता है शहबाज भाई, हो सकता है भाई प्रधान जी, हो सकता है। पूरा मजमा कह रहा है यकीनन अगर हमारा मौला इशारा कर दे तो आलमीन में रिस्क तकसीम कर सकता है। या शर्म नहीं आती जिस अली के शिया को अली पर इतना भरोसा हो, उसी का चाहने वाला थोड़े से पैसों के लिए भाई की जमीन खा जाए। अल्लाह जाने आप आमादा है या नहीं है? पड़ोसी का हक खा जाए, बहनों का हक खा जाए, झूठ बोले, सूदखोरी करे, अज़ा खानों की जमीनें खा जाए। मैं कहां से लफ्ज लाऊं कसम खुदा की। इस सलाम पे मोहम्मद आल मोहम्मद फातिमा ज़हरा 20 मिनट और पढ़ रहा है माता रानी का। बुलंद सलवात। इतना भरोसा है अपने मौला पर, तो उसी का चाहने वाला थोड़े से पैसों के लिए धोखा दे दे किसी को, झूठ बोले। 2 मिसरे पढ़ूंगा और मिसरे पढ़ के सारे मजमे के चेहरे देखूंगा। शायर कहता है हुसूले रिस्क के खातिर जमीर मत बेचो, वो पत्थरों में भी कीड़ों को पाल लेता है। वो पत्थरों में भी। यार वो मजमा लाके बैठा जो खरीद सके नवेद आबदी को। यार मैं तो तुम्हारी समाज पे बिकने को तैयार हूं। अच्छा, इससे अजीम जुमला मैंने आज तक दयारे अंबेडकर नगर में नहीं पढ़ा, न आज से पहले पढ़ा है। कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं, न आज के बाद पढ़ूंगा। जो समझेगा उसको दुआएं हैं, जो नहीं समझेगा उसे समझने की दुआएं हैं। क्योंकि हर वक्त ये नहीं देखा जाता कि जो मिंबर पर खतीब है उसमें कितना दम है। कभी कभी खतीब भी ये देखता मजमे में कितना दम है। हालांकि माइक की आवाज प्रॉपर साथ नहीं दे रही है। होना ये चाहिए माइक की आवाज यहां से वहां जानी चाहिए, लेकिन वहां से आवाज है वो थोड़ा सा गलत। लेकिन भाई मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, काफी है, ज्यादा देर पढ़ना भी नहीं है। सरों को उठाना, तारीखी जुमला सर्व कर रहा हूं। सरजमीन कसूरा पर जो जहां से मुझे सुन रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान के अक्सर हिस्सों में मुझे सुना जा रहा है। भाई सरों को उठाओ, मुझे देखो, जुमले की राज रखना। अली का जाहिर क्या था? अली का जाहिर क्या था? अली ने घर घर जाकर रिस्क पहुंचाया। बातिन क्या था? इशारे से पूरी कायनात को खिलाया। पूरी कायनात को खिलाने के बाद वही अली मिंबर कूफा पे आया, एक आवाज दी, बताओ मुझ अली के दौरे हुकूमत में कोई भूखा सोया हो? मुझे बड़ी तकलीफ होगी अगर जुमला जाया हो गया। जो हाथ उठेंगे मैं दुआ करूंगा, मौला ए लुटते हुए हाथों को जन्नतुल बकी के मजदूरों में शुमार करे। जो हाथ उठेंगे मैं दुआ करूंगा, मौला इसी साल में जरिए नजफ चूमने का मौका दे। सरों को उठाना आखिरी फट तक। जिस अली ने घर घर जाकर इसको पहुंचाया, पूरी कायनात को खिलाया। मेरे हाथ जुड़े हैं मिंबर पर, जाओ यूट्यूब की दुनिया उठा के देखो। मैं कभी मिंबर पे हाथ जोड़ता नहीं कासिम भाई। अगर हाथ जोड़ रहा हूं तो समझ जाओ जुमला बहुत बड़ा है। हाथ मेरे जुड़े हैं, सैयदजादे बैठे हैं, जुमले का लाज रख लेना। अली ने ऐलान किया मिंबर पर,
پوری کائنات کو کھلانے کے بعد جب وہی علی گھر لوٹ کے آیا، ایک آواز دی، اے بنت رسول لاؤ میری روٹی۔ لولا علی لما کان لفاطمہ کفور، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کے کوئی برابر نہیں ہوتا۔ پوری کائنات کو کھلانے کے بعد جب علی گھر لوٹ کے آیا کیا کہا؟ لاؤ فاطمہ میری روٹی، لاؤ فاطمہ میری روٹی۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، پوری کائنات کو جس کے ہاتھوں سے رزق ملے اسے علی کہتے ہیں، علی کو جس کے ہاتھوں سے رزق ملے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ بابا زید بلند سلوار۔ میں راضی آپ کی ذات پر، پوری کائنات کو جس کے ہاتھوں سے رزق ملے اسے علی کہتے ہیں، علی کو جس کے ہاتھوں سے رزق ملے اسے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام آقا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، یا کم سے کم امام کے نام پر تو صلوات پڑھ لو میرے بھائی، مل جل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ہمارا 8واں امام صدقے کی روٹی دیا کرتا تھا، صدقے میں 8ویں امام روٹیاں دیا کرتے تھے۔ خواجہ ابا سالت روایت کرتے ہیں میں کیا دیکھتا تھا، جب کبھی بھی ہمارا 8واں امام صدقے کی روٹی سائل کو دیتا تھا، پہلے روٹی کو سائل کے ہاتھ میں رکھتا تھا، اٹھاتا تھا، چومتا تھا، پھر رکھتا تھا۔ خواجہ ابا سالت نے پوچھا فرزند رسول یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے روٹی کو رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، پھر رکھتے ہیں۔ مولا نے کہا خواجہ وہ اس لیے کہ صدقے کی روٹی سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھوں میں جاتی ہے۔ سائل کی روٹی، صدقے کی روٹی سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھوں میں جاتی ہے۔ جملہ آہستہ سے پڑھوں گا، زور سے سن لینا یار، فیصلہ کرو۔ جب صدقے کی روٹی کا اتنا احترام ہے تو جو روٹیاں فاطمہ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہوں گی ان روٹیوں کا کتنا احترام ہوگا؟ اچھا جب صدقے کی روٹی کا اتنا احترام ہے تو جو روٹیاں نام حسین پہ مجلسوں میں کھلائی جا رہی ہیں، اس لیے میرے قوم کے جوانوں کوشش کیا کرو۔ پوسٹر میں کیا لکھا ہے؟ پوسٹر میں لکھا ہے بعد مجلس نظر مولا کا اہتمام رہے گا، یہ نہیں لکھا کہ مجلس کے بعد کھانا رہے گا۔ کیا لکھا؟ نظر مولا کا اہتمام رہے گا۔ یہی تو مصیبت ہے، اگر گھر کا کھانا سمجھ کے کھاؤ گے تو ٹکڑے چھوڑ کر جاؤ گے، نظر مولا سمجھ کے کھاؤ گے تو ٹکڑے بھی اٹھا کے کھا لو گے۔ سخت سوال ہوگا ان سے جو نظر امام حسین کی روٹیوں کو برباد کرتے ہیں۔ ہاں جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ سبا، ملک سبا۔ اللہ نے اس قوم پہ عذاب نازل کیا، کیوں؟ وہ روٹیوں کی بے احترامی کرتے تھے، گندگی کا ڈھیر بڑھ گیا۔ جب گندگی کا ڈھیر بڑھا اللہ نے اس قوم پہ عذاب نازل کیا، انہیں روٹیوں کو کھلوایا۔ یاد رکھنا میرے قوم کے جوانوں، جب تک رزق در معصوم سے دور ہوتا ہے، روٹی ہوتا ہے، بوٹی ہوتا ہے، بریانی ہوتا ہے، قورمہ ہوتا ہے، جب در معصوم سے منسوب ہو جائے تبرک بن جاتا ہے۔ تم اب بھی نہیں سمجھے، فرشتے در فاطمہ سے اور روٹیاں لینے نہیں آئے تھے، تبرک لینے کے لیے آئے تھے۔ کیا لینے آئے تھے؟ سلام اللہ علیہ پہ بابا زید بلند سلوار۔ بھیا ٹھیک کر دو سوال، ایک تو بھائی بہت آواز کھینچ رہا ہے۔
ایک تو یار وہ بار بار سلام کیے جا رہا ہے، میں کب تک اس کے سلام کا جواب دوں گا بھائی؟ ایک سلام حفظ محمد والے محمد پر پیچھے رکھو اور پیچھے چلو 10-15 منٹ اور سن لیں سلام حفظ محمد والے محمد پر، اس لیول پہ آنا چاہیے اور ہمیں جھک کے دینا پڑے گا بھائی۔ محمد پہ ٹائم نہیں ہے میرے سے، بلند تلوار، مجھے دوسری تقریر نہیں کرنا ہے بھائی۔ فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، فطرس نے اپنے پر سے لکھا آسمان پر، شبیر نے دیا ہے ہمیں عالی شان پر، سجدہ میں ہے رسول خدا، پشت پر حسین، ایک آسمان بیٹھا ہے ایک آسمان پر، نعرہ حیدری، عظمت ابو طالب علیہ السلام پہ بابا بلند تلوار۔ بس میرا عزیز کچھ دیر برداشت کر لے، بات تمام ہو گئی۔ تو در فاطمہ پر کون آئے؟ فرشتے آئے۔ اچھا فرشتے کیا بن کر آئے؟ یتیم، مسکین، اسیر۔ مولانا یہ آنے والے ہیں کون؟ کون ہے یہ؟ جی بولے قاسم بھائی، آپ تو بول سکتے ہیں، آواز آ رہی ہے فرشتے، آپ کہہ رہے ہیں فرشتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں یتیم ہے، اسیر ہے، مسکین ہے۔ اچھا فرشتے تو جھوٹ بولتے نہیں، جو جھوٹ بولے وہ فرشتہ نہیں۔ میں کہاں سے لفظ لاؤں بھائی؟ فرشتے تو جھوٹ بولتے نہیں، اور جو جھوٹ بولے وہ فرشتہ نہیں۔ آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یتیم ہیں۔ اچھا بھائی مدینے میں فقیر مر تو نہیں گئے تھے؟ اتنے بڑے بڑے فقیر تھے کہ اگر کھانے پر آئے تو پورا فدا کھا گئے، دو 4 ہاتھ اٹھائے، کوئی بات نہیں سکا، کوئی بات نہیں۔ اتنے بڑے بڑے فقیر تھے، اگر کھانے پہ آئے پورا کا پورا باغ کھا گئے۔ اللہ چاہتا مدینے کے کسی فقیر کے دل میں بات ڈال دیتا، جاؤ در زہرا پہ چلے جاؤ، در علی پہ چلے جاؤ، جا کر بھیک مانگ لو، یہ اہل بیت ہے، یہ چہرہ دیکھ کر تو دیتے نہیں، یہ اپنا پرایا دیکھ کر تو دیتے نہیں۔ کوئی اور فرشتہ اور کوئی اور بھی مسکین آتا اس کو بھی دے دیتے، لیکن اللہ نے مدینے کے فقیروں کو نہیں بھیجا۔ آئے ہائے آئے ہائے، ختم ہو رہی ہے مجلس بس۔ بھیجا تو کس کو بھیجا؟ فرشتوں کو بھیجا۔ پروردگار فرشتوں کو کیوں بھیج رہا ہے؟ کہ فرشتوں کو بھیج رہا ہوں شیعوں کی عزت بچانے کے لیے۔ آئے ہائے آئے ہائے، میں فرشتوں کو بھیج رہا ہوں شیعوں کی عزت بچانے کے لیے۔ کہ پروردگار کیا مطلب؟ کہ اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا ہمارے شیعہ عزا خانوں سے مانگیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے در زہرا سے مانگنا فرشتوں کی علامت ہے، شیطانوں کی علامت نہیں ہے۔ در زہرا سے مانگنا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، عظمت اہل محمد پہ بابا بلند تلوار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا میری ایک آخری بات کا جواب اور دے دیں۔ میں نے مجلس کو یہی پر تمام کر دیا، سروں کو اٹھائے۔ یاد رکھیے گا اہل بیت صرف صادق نہیں ہے، اہل بیت صدیق ہیں۔ صادق و صدیق میں بہت فرق ہے۔ جو سچ بولے وہ صادق ہے، صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے جاگو وہ ہو جائے۔ اچھا شہزادی نے کیا کہا تھا؟ میرے بچوں کل تمہارے لباس آئیں گے۔ شہزادی نے کہا یہ صدیقہ ہے نا، کسی کو صدیقہ کہنے سے پہلے یہ دیکھ تو لو اس کا حکم فرشتوں پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا۔
اب میں کچھ کہہ کے گزر گئے، جو سمجھ گئے اس کو سلام ہے، مجلس سب تمام ہو گئی۔ شہزادی نے کیا کہا؟ اے میرے بچوں، کل تمہارے لباس آئیں گے۔ کس کیا ہے لباس؟ درزی کیا ہے؟ صبح نمودار ہوئی تو کیا ہوا؟ دق الباب ہو رہا ہے۔ کا کون؟ کا انا خیاط الحسنائن۔ بھائی پیچھے کے جوان سروں کو اٹھاؤ بھائی، میں محنت کر رہا ہوں میرے بھائی، میں پتھروں سے بات تو نہیں کرنا ہے، اب سروں کو اٹھائیے بھائی۔ دق الباب ہوا، کیا کہا؟ انا خیاط الحسنائن، میں حسنائن کا۔ اچھا یہ آنے والا ہے کون؟ وہی سوال ہے جو ابھی کیا تھا۔ کوئی پیچھے کا ایک آدمی بتا دے یہ آنے والا ہے کون؟ رضوان جنت ہے نا، لیکن کہہ کیا رہا ہے؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے؟ اور جو جھوٹ بولے وہ فرشتہ ہو سکتا ہے۔ ہم آگے بڑھے، ہم نے آگے بڑھ کے کہا اے رضوان جنت، جاگو آخری فکر ہے، اے رضوان جنت تم ہو تو رضوان جنت، اور فرشتہ تو جھوٹ بولتا نہیں، جو جھوٹ بولے وہ فرشتہ نہیں۔ عجب نہیں، رضوان جنت کا نوید آپ دی، کسپورا کے مجمع تک صحیح بات پہنچاؤ۔ میں نے جھوٹ کب بولا؟ میں تو اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہوں، اللہ نے جو بنا کے بھیجا وہ بن کے آ گیا۔ میں تو اللہ کا آخری فکرہ ہے، آخری فکرہ، آخری سفتہ، میں تو اللہ کا بہت تھکا ہوں لیکن پڑھ رہا ہوں سرکار۔ کئی راتوں سے میں یہ نہیں جانتا کہ نیند کیا ہوتی ہے، ہاں لیکن بہرحال مجھے اپنی تھکاوٹ کا کوئی شکوہ نہیں۔ آخری فکر آج کی مجلس کا بات تمام ہو جائے گی، اگلی منزل میں پڑھ جاؤں گا۔ اب آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، پڑھنا تو میرا کام ہے، پڑھ کے میں گزر جاؤں گا۔ آخری فکرہ، میں تو اللہ کا اطاعت گزار بنتا ہوں، اللہ نے جو بنا کے بھیجا، جاگو میں وہ بن کر آ گیا۔ اور اے نوید عابدی، تم لوگ تو زمین والے ہو، تم کیا جانو حسنین کا درزی بن کے آنے میں کیا فضیلت ہے؟ اس آخری جملہ ہے، اس فضیلت کا پتہ زمین والوں کو نہیں پتا، اس فضیلت کا پتہ تو آسمان پہ چلے گا۔ جب جنت میں واپس جاؤں گا، جنت میں فرشتے تو کروڑوں ہوں گے، حسنین کا درزی اکیلا میں کہلاؤں گا۔ عظمت آل محمد بس مجھے تمام ہو گئے۔ بلند سلوات۔ حسنین کا درزی اکیلا میں کہلاؤں گا۔ یہ صرف صدیقہ نے نہیں کہا، یہ کہنے والی ایک ماں ہے کہ ماں کی زبان کے اللہ کتنی لاج رکھتا ہے۔ اگر کہہ دیا آئیں گے تو آئیں گے۔ اچھا ماشاءاللہ سے آج 26 صفر ہے، ابھی 3 دن پہلے آپ کے اسی تیار میں کافی عالی شان پروگرام ہوا، جو امبیڈکر نگر کے اہم پروگرام میں سے ایک پروگرام ہے، جو کہ پروگرام آزاداری امبیڈکر نگر کی ناک ہے، ایک اچھا پروگرام مانا جاتا ہے۔ اللہ سلامت کے اس پروگرام کا اہتمام کرنے والے، تعاون کرنے والوں کو۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، یہ جو اتنا بڑا پروگرام کسپورا میں کیا گیا، اس پروگرام کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ پروگرام کرنے کا یہ مقصد تھا کہ پورا ہندوستان دیکھے یہاں سے اچھا پروگرام کہیں نہیں ہوتا؟ جوانوں آنکھیں کھولو، اور آنکھوں کے ساتھ ساتھ کان بھی کھولو۔ کس لیے کتنا بڑا پروگرام؟ شیر بھائی کی ایک آواز آئی، مولانا کوئی عزاداری کا صلہ نہیں مانگتا، ہمارا تو ایک مقصد ہے بی بی راضی ہو جائے۔
بی بی راضی ہو جائے, مادر حسین راضی ہو جائے, لیکن اے کسپورہ کے نوجوانوں یاد رکھنا, تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی بوڑھی ماں کو راضی نہیں کر سکتا, وہ حسین کی ماں کو بھی راضی نہیں کر سکتا. جی لاکھ عزاداری کرو, لاکھ بڑے بڑے پروگرام کرو, لاکھ شب بیداری کرو, جب تم اپنی ماں کو راضی نہیں کر پا رہے ہو, حسین کی ماں کو کیا راضی کرو گے؟ اور یہ جملہ میں نے پورے ہندوستان میں کہا ہے. آج عزاداری اعظم گڑھ کے کیمرے کی موجودگی میں کسپورہ میں موجود مجمع سے بھی کہہ رہا ہوں, اے میرے قوم کے جوانوں, اپنے گاؤں کے اندر کسی ایسے لڑکے سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. یار تم مجھے سننا ہی نہیں چاہ رہا ہو یار. کسی ایسے لڑکے سے دوستی نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. کسی ایسے آدمی کے ساتھ بزنس مت کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. لوری بھائی آپ لوگوں سے کہہ سکتا ہوں, آپ لوگوں سے کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں سے, برا تو نہیں مانیں گے میری بات کا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں, اے امبیڈکر نگر والوں, کسی ایسے گھر میں نہ بیٹی دیجیے گا, نہ بیٹی لیجیے گا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. برباد ہو جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے. وہ اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا ہو ہی نہیں سکتا. جی نوجوانوں, جی اپنے ماں باپ کی اہمیت کو سمجھو. یہ آج کل کے نوجوان قسم خدا کی تم اتنے بے شرم ہو گئے ہو, معاف کرنا اگر بات سخت لگے تو معاف کرنا, اتنے تم بے شرم ہو گئے ہو. سب کا فون جلدی اٹھے گا, لیکن اگر ماں یا باپ کا فون آ جائے, کہاں رہ گئے, کب آؤ گے, اتنی رات ہو گئی کہاں رہ گئے, کس کے ساتھ ہو, کھانا کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے. جب یہ فون آتا ہے تو سب سے زیادہ منہ بنا کر ماں باپ کا فون اٹھاتے ہو, اور تمہیں لگتا ہے بار بار پریشان کرتے ہیں, کہاں ہو, کیا کر رہے ہو, کب آؤ گے, کھانا کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے. نوجوانوں جب تک زندہ رہنا میرے جملے کو یاد کرنا, ڈرو اس دن سے جب وہ خیریت والا فون آنا بند ہو جائے. ڈرو اس دن سے جب وہ خیریت لینے والے قبر میں سو جائے. ہاتھ کانپیں گے تمہارے نمبر ڈیلیٹ کرتے ہوئے. تمہیں احساس نہیں ہے ماں باپ کیسی نعمت ہے؟ میرے قوم کے جوانوں, تمہیں لگتا ہے ان کے بال سفید ہو گئے, کھانستے ہیں, رات کو جگتے ہیں, جگاتے ہیں, ہمارا کہنا نہیں مانتے, گھر میں جاتے ہیں, گھر کے آگے آگے آتے ہیں. تمہیں لگتا ہے یہ سفید بال والا تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ تمہیں نہیں پتا اسی سفید بال والے کی وجہ سے کتنی مصیبتیں اللہ نے تمہارے اوپر آنے سے روک رکھی ہیں. تمہیں نہیں پتا. آج ماں باپ کی اہمیت نہیں سمجھی جاتی. ماں باپ کی اہمیت محبت دکھائی جائے گی 40ویں کی مجلس میں. میں نے جو جملہ امبیڈکر نگر میں کہیں کہا ہے, ماں باپ سے محبت کب دکھاتے ہیں؟ سب سے بڑا مولانا بلائیں گے, ان سے بڑا کوئی 40واں نہیں کر سکتا. اچھا وہ محبت چھلکتی کہاں پر ہے؟ زندگی بھر پلٹ کے نہ دیکھا کہ باپ کہاں پڑا ہے, ماں کہاں پڑی ہے. محبت کہاں چھلکتی ہے؟ فاتحے والے تخت پر, جہاں دنیا بھر کے پھل, دنیا بھر کی روٹیاں, دنیا بھر کے سالن, دنیا بھر کی بریانی سجا کر رکھی جاتی ہے. برا لگے سو لگے, کسپورہ میرا گھر ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. سرکار یاد رکھنا, ماں باپ کے فاتحے میں اچھے سے اچھا کھانا رکھنے کا حق اسی اولاد کو ہے جس نے زندگی میں کھلایا ہو. مجھے پتا ہے سب نہیں بولیں گے. اسلام بھیج محمد وآل محمد پر.
عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ بآوازِ بلند سلوات. بس میرے عزیزو، میں نے بات کو تمام کیا. بہرحال مرحوم دنیا سے چلے گئے. بتایا کہ میرے بہت چاہنے والے تھے. انہوں نے گھر والوں سے کہا بھی تھا کہ میری مجلس اگر کوئی پڑھے گا تو میں پڑھوں گا. بہرحال میں ان کی محبتوں کا شکر گزار ہوں. میری کوئی حیثیت توڑی نہ ہے. میں تو تم سب کا نوکر ہوں. تمہاری جوتیاں میرے سر کا تاج ہے. تمہارے پیروں کی دھول میری آنکھوں کا سرما ہے. بہرحال جانے والا چلا گیا. اپنے پیچھے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں چھوڑ گیا. اگر مرحوم کے بیٹے مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھو میں ہاتھوں کو جوڑ کے تم سے کہہ رہا ہوں، باپ تو چلا گیا نا، بہنوں کا خیال رکھنا. کیونکہ باپ کے جانے کے بعد یہ بہنیں بہت اکیلی ہو جاتی ہیں. اور جن کی بہنیں ناراض ہیں وہ اپنی بہنوں کو منا لیں. بھائی لوری صاحب کا حکم ہوا تھا کہ خط صغرا پڑھ دے، لیکن میرے کلیجے میں طاقت نہیں. مولا قسم، اگر مائک ساتھ دے رہا ہوتا تو میں خط صغرا پڑھ دیتا. آپ کو سننے میں لگ رہا ہو کہ آواز صاف آ رہی ہے، لیکن یہ پوری آواز کو کھینچ رہا ہے. میرے سینے میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے. میں چند فکر مصائب کے پڑھ کے تم سے بات کا طلبگار ہو جاؤں گا. جانتے ہو ایک بہن بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے؟ اے رونے والوں، آج مرحوم علی جہاں کا چہلم ہے نا، اللہ نے مرحوم کو بہنیں بھی دی ہوں گی نا، یا آپ کو بھی بہنیں دی ہوں گی. اگر کسی بہن کا بھائی مر جائے اور جب بہن جنازے میں شرکت کرنے آتی ہے تو گھر خاندان والے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اگر آئی گئی ہو تو 40 رونے والوں، ہم نے تو ہمارا 40واں کر کے جائے، مگر ہائے حسین کی بہن 1 سال کے بعد اپنے 20واں کرے. جزاک اللہ. زیادہ دیر مسائل نہیں پڑ رہا ہے. ابھی آپ بہت گریہ کریں گے. کربلا میں جب لشکر پہ لشکر آنے لگا تو کربلا کی زمین ہلنے لگی. صرف کربلا کی زمین نہیں ہلی، ایک بہن کا دل گھبرایا. بہن آگے بڑھی، بھائی کے بازو کو تھاما، ایک فکرہ کہا، بھیا وہاں لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، کیا کوئی ایسا نہیں جو ہماری مدد کے لیے آ جائے؟ حسین نے کہا، بہن زینب، حسین غربت کے عالم میں بلائے تو کس کو بلائے؟ زینب نے ایک فکرہ کہا، بھیا میں ایک ایسے کو جانتی ہوں، اگر بلاؤ گے تو منع نہیں کرے گا. کب کس کو بلاؤں؟ کب بھیا حبیب کو بلا لو. جزاک اللہ. نہیں، کچھ لوگ حیا کر رہے ہیں. بھیا حبیب کو بلا لو. جو لوگ کربلا زیارت کر کے آ چکے ہیں وہ سر کو جھکا لیں، ان کا دل بڑا کمزور ہوگا. اب باقی لوگ سروں کو اٹھائیں. حسین نے خط لکھا، اے رجل فقیر، اے بچپن کے دوست، اے حبیب، میں 2 محرم کو کربلا میں لڑ گئے آدم میں گر گیا ہوں، اگر میری مدد کو آ سکتے ہو تو آ جاؤ. اے رونے والو، آخر میں حسین نے ایک فکرہ لکھا، اے حبیب آنے میں دیر نہ کرنا، وہ اس لیے کہ میں اکیلا نہیں آیا، سید زادیہ زہرا کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں. رونے والوں، بہت گرمی ہے نا، ابھی کچھ دیر کے بعد تم کھانا بھی کھاؤ گے، پانی بھی پیو گے. جب دسترخوان پہ بیٹھو گے، اے رونے والوں، تمہیں یہ فکرہ بہت یاد آئے گا. قاصد خط لے کے چلا، اس وقت جناب حبیب دسترخوان پہ بیٹھے تھے. جیسے ہی حبیب نے پہلا لقمہ کھایا، لقمہ حلق میں پھنسا، لقمہ حلق گیر ہوا. حبیب نے زوجہ سے کہا، لگتا ہے کوئی بھوکا یاد کر رہا ہے. اے رونے والوں، زوجہ نے پانی کا کوزہ اٹھا کے دیا، کوزہ چھوٹ کے زمین پہ گرا. حبیب کہتے ہیں، میں سمجھ گیا یاد کرنے والا صرف بھوکا نہیں ہے، پیاسا بھی ہے. میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے.
اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے. مولا تمہارا میرا شمار رونے رلانے والوں نے کرے. میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے. مجھے بس اتنا بتانا ہے مرحوم علی جہاں کا بیٹا کتنا امیر ہے. 2 بیٹے ہیں مگر کتنے امیر ہیں. حسین کا بیٹا کتنا غریب ہے. سارے مسائل چھوڑے. حبیب نے خط لیا, سینے سے لگایا, زوجہ کے پاس آئے. زوجہ نے کہا جانے میں دیر نہ کر, علی کا بیٹا بلا رہا ہے. حبیب کربلا میں آئے. زینب نے سلام کہا, سر سے امامہ پھینکا. کنیز کے بیٹے کو سیدزادی سلام کرے. سارے مسائل تمام. آخری 1 منٹ. صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں حبیب شہید ہو گئے. جس کا دل کمزور ہے مجھے معاف کر دینا. مصائب سخت ہے, جنہیں رونا نہ آئے حسین سے معافی مانگے. ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ہم رو نہ پائے. صاحب دامت الثاقبہ لکھتے ہیں جب 13 محرم کو اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا بہت سے لوگ نہیں رو رہے, یہ پیچھے والے آپ بالکل نہیں رو رہے. آپ نہیں روتے, میں نہیں پڑھتا مسائل. جو نہیں رو رہے میرے سوال کا جواب دے دو. مجھے یہ بتاؤ تم اپنی ماں بہن زوجہ بیٹی کو بازار میں لے کے جاتے ہو؟ جزاک اللہ لے کے جاتے ہو نا. اچھا اگر بازار میں بھیڑ ہو, بازار میں مجمع زیادہ ہو, کتنا خیال کرتے ہو کسی کا ہاتھ نہ لگنے پائے, کوئی قریب سے نہ گزرنے پائے. لو رونے والوں مجلس تمام ہوئی. اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ 13 محرم بازار کوفہ بے کجاوا اونٹوں پر بے ردا سیدانیاں, ہاتھ پسے گردن بندے تھے. جن کے باپ بیمار ہے دعائیں مانگے, جن کے باپ بیمار ہے دعائیں مانگے. حیا نہیں آخری فکر ہے. مجمع بہت تھا. صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں اسی مجمع میں اسی بھیڑ میں حبیب کا بیٹا بھی کھڑا ہوا تھا. آخری 30 سیکنڈ حبیب کا بیٹا ایک ایک سر کو دیکھتا جاتا ہے. دیکھتے دیکھتے حبیب کے بیٹے کی نگاہ حبیب کے سر پہ پڑی. صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں حبیب کے بیٹے نے مجھے بتانا ہے مرحوم علی جہاں کے دونوں بیٹے کتنے امیر ہیں, حسین کا بیٹا کتنا غریب ہے. آخری فکرہ. حبیب کے بیٹے نے جیسے ہی اپنے باپ کے سر کو پہچانا, صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں حبیب کا بیٹا گھر آیا, تلوار اٹھائی, دوستوں کو بلایا, پھر فکرہ مل کے حملہ کیا. جس نیزے پر حبیب کا سر تھا, آخری فکرہ ماتم کر لینا, جس نیزے پر حبیب کا سر تھا آگے بڑھے, نیزے کو چھینا. مجھے دیکھو نیزے سے حبیب کا سر الگ کیا. الگ کرنے کے بعد خون کو صاف کیا. حبیب کے سر کو حبیب کے بیٹے نے سینے سے لگایا اور ایک فکرہ کہا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو. جو سمجھ گیا وہ رولے. جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا سر اضافے نہیں ہوتا. اے رونے والوں, جیسے ہی سید سجاد نے یہ فکرہ سنا ایک چیخ ماری, اے بابا مجھے معاف کر دو, میں کیا کروں, میں اکیلا نہیں, میری بہنیں بے ردا, میری پھوپھیاں بھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. باراللہ اس مختصر سی عبادت قبول فرما. باراللہ حاضرین کی جملہ نیک حاجات قبول فرما. اس مجلس کے ہر فرد کا ثواب مرحوم علی جہاں کی روح کے اصال فرما. ان کے درجات بلند فرما. ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. ان کے بیٹوں کو, ان کی بیٹیوں کو, ان کی بہنوں کو, گھر خاندان والوں کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار جو کاروباری لوگ ان کے کاروبار میں وسعت عنایت فرما. جو بے روزگار انہیں بسر روزگار کر دے. میرے مالک میرے اللہ جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے.
پروردگار کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا، اب جلد بجلد وہ دن بھی آ جائیں، جنت البقیع میں روضے تعمیر ہو جائیں، بارہ اسی سال حجت آخر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور علی جہاں ابن علی حسن صاحب کی روح کو صاف فرما۔ صلی اللہ علیہ یا معاذ اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین و سید الوصیین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا شہداء کربلا و اسیران کربلا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس انیس النفوس ایھا المدفون بالقدوس، ایھا السلطان یا ابو الحسن علی بن موسیٰ رضی روحی جسم لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان والامان من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکم یا امام ضماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک ودورک وجعلنا من عبادک وانصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ Thank you.